لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شعبان شهري ورمضان شهر الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حاضرین اکرام، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خدا بھی قریب ہوتا ہے. ایسی مجلسوں میں بیٹھنے والا بڑا ہی خوش نصیب ہوتا ہے. اللہ رب العزت کی بہت ساری نعمتیں، بے شمار نعمتیں بندوں پر عطا کی گئی ہیں. قرآن کریم میں خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم لوگ میری نعمتوں کو گننے لگو یا شمار کرنے لگو، ایک نعمت کو بھی اللہ کی تم گن نہیں سکتے. یہ صاف صاف بات دو ٹوک انداز میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا. ایک نعمت کو بھی ہم گن نہیں سکتے. اعتراض کرنے والوں نے کہا اللہ کی دی ہوئی نعمت آنکھ ہے، میں نے گن لیا. ہاتھ ایک نعمت ہے، میں نے گن لیا. سانس ایک نعمت ہے، میں نے گن لیا. اعضائے بدنیہ ایک نعمت ہے، میں نے گن لیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایک نعمت کو بھی تم گن نہیں سکتے. مفسرین نے اس کا جواب دیا ہے اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت آنکھ ہے، بصارت ہے. بتاؤ تم نے اس آنکھ سے کتنا دیکھا؟ گن نہیں سکتے. کیا کیا دیکھا، کب کب دیکھا. سانس اللہ کی ایک نعمت ہے. اس سانس کو تم نے کتنی دفعہ لیا اور کتنی دفعہ تم نے اس کا استعمال کیا. بقول حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے کہ بندہ دن میں 24,000 سانسیں لیتا ہے. تو کتنی سانسیں تم لے رہے ہو، اندر لے رہے ہو اور باہر چھوڑ رہے ہو، یہ گن نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ کے کہنے کا یہ مطلب، یہ منشا، یہ مفہوم، یہ معنی. تو اس طرح کی اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں اپنے بندوں پر عطا فرمائی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرحمن کے اندر فرمایا: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. کہ اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. کہ بے شمار دولتیں، ثروتیں، راحتیں، نعمتیں اللہ نے دی ہے. کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاتے پھرو گے. بلکہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر سمندروں کو سیاہی بنا لو اور درختوں کو قلم بنا لو اور زمین کو تختی بنا لو، صاف صاف لفظوں میں، اور اللہ کی نعمتیں شمار کرنے لگو کہ اللہ نے تم پر کیا انعامات عطا کیے ہیں. یہ سمندر نہیں بلکہ اس کے ساتھ اور 7 سمندر لے آؤ، وہ سمندر بھی ختم ہو جائیں گے. دنیا کے درخت ختم ہو جائیں گے اور زمین کے ساتھ 7 اور زمینیں بھی لے آؤ، وہ بھی ختم ہو جائیں گے. لیکن اللہ کی نعمتیں یہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں. تو یہ بے شمار نعمتوں کا اللہ نے اپنے بندوں کو عطا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ بندہ رب کی فرما برداری کرے. کائنات کو تابع بنایا اور انسان کو اللہ نے متبوع بنایا. تو کائنات انسان کے تابع ہے، انسان متبوع ہے. اس لیے کہ انسان ہر چیز پر انسان کا کنٹرول ہے، ہر چیز پر انسان قادر اور قدرت رکھتا ہے، صلاحیت رکھتا ہے. ہاتھیوں کو وہ نچا لیتا ہے، شیروں کو وہ بٹھا لیتا ہے، زمانہ اس کا باز گزار ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو انسان کے تابع بنا دیا، انسان کے لیے بنا دیا. سمندروں سے موتی نکال لیتا ہے، زمین سے خزانے کھوج لیتا ہے اور اپنی زندگی کے سامان فراہم کر لیتا ہے. لیکن انسان کو کس کے لیے بنایا؟
جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود صاف صاف لفظوں میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ رب کی رضا، اللہ کی رضامندی، یہ انسان کا مقصد ہے۔ مقصد حیات، مقصد زندگی کیا ہونا چاہیے؟ انسان کا اللہ کی عبادت، اللہ کی رضا کی تلاش، اللہ کی جستجو، اللہ کی قربت، اللہ کی معرفت۔ لیکن آج ہم نے ضروریات زندگی کو مقصد زندگی بنا لیا، چینج کر دیا، ٹاپک کو چینج کر دیا، مقصد کو۔ اب کمال کما رہے ہیں، دولت اکٹھا کر رہے ہیں، زندگی کی تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں۔ اب یہ زندگی کی جستجو، تگ و دو، کوششیں، مجاہدیں، یہ سب کیا ہیں؟ انسانی ضرورت ہے۔ اولاد آنکھوں کی راحت کا ذریعہ، ٹھنڈک کا ذریعہ، انسانی ضرورت ہے۔ بیوی بدن کی راحت کا ذریعہ، انسانی ضرورت ہے۔ کاروبار انسان کے لیے زندگی کا ذریعہ، انسانی ضرورت ہے۔ لیکن مقصد کیا ہے؟ اس مقصد کو اللہ نے صاف صاف بیان کر دیا۔ تمہارے تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت اور اللہ کی رضامندی ہے۔ اب بتائیے ہم اپنی زندگیوں میں اس آیت کریمہ کو رکھ کر دیکھیں، ہم کتنی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور کتنا اللہ کا شکر بجا لا رہے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگوں اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہاری تخلیق کی۔ انسان کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے کی۔ کیسے کی؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ایسی اللہ نے تخلیق فرمائی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ خود اللہ پیدا کر رہے ہیں، خود اللہ بنا رہے ہیں، پھر اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ یہ انسان جو تمہیں نظر آتا ہے میں نے اپنے ہاتھوں سے اسے بنایا ہے۔ چہرے کی جگہ چہرہ دیا، آنکھ کی جگہ آنکھ دی، کان کی جگہ کان دیے، پھر اس کے اندر سننے کی طاقت، قوت سامعہ ڈال دی، دیکھنے کی طاقت، قوت باصرہ ڈال دی، سوچنے کی طاقت، دماغ، نشیب دماغ اس کے سر کے اندر رکھ دیا، سینے کے اندر ایک دل اور اس کو دھڑکنا دے دیا۔ یہ ساری نعمتیں میں نے دی اور میں نے اسے احسن تقویم بنایا، خوبصورت بنایا، پھر اسے تمام مخلوقات کا سردار بنا دیا، پھر تمام مخلوقات کو اس کے تابع کر دیا اور اس کو اپنے تابع بنا لیا کہ تمہارا مقصد کیا ہے؟ میری رضا ہونا چاہیے، تمہارا مقصد میری عبادت ہونا چاہیے، تمہارا مقصد للہیت ہونا چاہیے، تمہارا مقصد اللہ کی قربت ہونا چاہیے، تمہارا مقصد اللہ کی معرفت کا حصول ہونا چاہیے۔ اب دیکھیے ہم کیا کر رہے ہیں دنیا میں رہ کر؟ اللہ نے بے شمار نعمتیں دی جسے ہم گن نہیں سکتے۔ اس میں سے ایک نعمت کیا ہے؟ رمضان کے مہینے کا مل جانا۔ اب ذرا تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں یا لوگوں کی زندگیوں کو دیکھ لیں یا معاشرے کے اوپر نگاہ دوڑائیں۔ رمضان کریم سے پہلے کتنے لوگ انتقال کر گئے، رمضان کو پا نہ سکے۔ اب انتقال کرنے والوں سے پوچھئے اس مہینے کی قدر کیا ہے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں بازار میں نکل گیا تو لوگوں سے کہا اور سمجھانے لگا اللہ کی طرف آ جاؤ، دنیا چھوڑ دو، دنیا دھوکے کا گھر ہے، مچھر کا پھر ہے۔ تو لوگ مذاق اڑانے لگے، پاگل دیوانہ کہنے لگے۔ تو شخص نے پوچھا کیا ماجرا ہوا؟ اس نے کہا، بزرگ نے کہا میں نے رب کی اور لوگوں کی صلح کرانا چاہی۔ اللہ کے بھٹکے ہوئے بندے ہیں، اللہ سے دور ہیں، اللہ سے دور دنیا کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ میں نے سوچا چلو آج میں ان کی اور رب کی صلح کروا دیتا ہوں۔ اللہ نے کہا چلو میں مان لیتا ہوں، اس بندوں کو میرے در پہ لے آؤ، میں ان کی توبہ قبول کر لوں گا۔ ان کو میرے در پہ لے آؤ، ان کی پریشانیوں کو راحتوں میں بدل دوں گا۔ ان کو میرے در پہ لے آؤ، ان کی بیماریوں کو شفا میں تبدیل کر دوں گا۔ ان کو میرے در پہ لے آؤ، ان کی بے روزگاری کو روزگاری میں بدل دوں گا۔ ان کو میرے در پہ لے آؤ، ان کی بدصورتی کو خوبصورتی میں بدل دوں گا۔ ان کو میرے در پہ لے آؤ، ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ اللہ نے کہا تو اس بزرگ نے چاہا چلو آج بندوں کی رب کی صلح کراتا ہوں۔
تو شخص سے کہا آج اللہ تو مانتا ہے لیکن یہ بندے مجھے پاگل کہہ رہے ہیں، مجھے مجنوں کہہ رہے ہیں، مجھے دیوانہ کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں دنیا کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے، اور تم کن دین کی ان جو ہے وہ ان پچکانہ باتوں میں لگے ہوئے ہو، اور دین کی ان تم جو ہے ماضی کی باتوں اور کہانیوں میں لگے ہوئے ہو کہ دین پر چلو تو کامیاب ہوگے، کامران ہوگے، اور دین پر نہیں چلو گے تو ناکام ہوگے، نامراد ہوگے۔ تم دیکھتے نہیں دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، لوگ ترقی کر گئے، آسمانوں کو چھونے کے جو ہے خیال جو ہے ان کے ذہنوں میں گھوم رہے ہیں، اور چاند تک دنیا پہنچ گئی، اور دھوکہ دے کر مال میں دولتوں کے انبار اکٹھے کر لیے، اور اپنی عزت کو کہاں سے کہاں انہوں نے پہنچا لیا، شہرت کتنی بٹور لی، دولت کتنی بٹور لی، عزتیں کتنی بٹور رہے ہیں، پاپولارٹی کتنی لے رہے ہیں، اور تم کہہ رہے ہو دین کے اندر کامیابی ہے۔ یہ کون سی پچکانہ باتیں تم کرتے ہو، یہ کون سی عقل میں آنے والی تم باتیں کر رہے ہو کہ دین میں رہو تو کامیاب ہوگے، دین پر نہیں تو کامیاب نہیں ہوگے۔ تمہیں نظر نہیں آتا کائنات کے اندر کتنے کامیاب لوگ موجود ہیں، کتنے کامران لوگ موجود ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر ترقیاں حاصل کر لی اور حاصل کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو بزرگ نے کہا یہ تو مجھے خود پاگل کہہ رہے ہیں۔ تو بات آئی چلے گئی، بزرگ چلے گئے۔ پھر وہ شخص دوسرے دن قبرستان سے گزرا تو وہی فقیر کو، وہی بزرگ کو روتے ہوئے دیکھا، قبروں کے پاس بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ تو اس شخص نے جا کر پوچھ لیا کیا معاملہ ہوا، کل بازاروں میں روتے ہو، آج قبروں میں رو رہے ہو؟ تو اس نے کہا بیٹا بات وہی کل والی ہے، میں نے کہا کہ کل جو ہے بندوں کی اور رب کی اصلاح کراتا ہوں، تو اللہ تو مانتا تھا لیکن بندے نہیں مانتے تھے، تو میرے دل میں خیال آیا چلو یہ زندہ لوگ تو نہیں مان رہے، یہ قبروں میں بے جان لوگ، ان کی اور رب کی صلاح کروا دیتا ہوں، شاید دونوں کے اندر میل ہو جائے، اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ تو بزرگ کہتے ہیں آج یہ لوگ تو مان رہے ہیں کہ ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں، آج اللہ نہیں مان رہے۔ اللہ اکبر۔ قیامت کے دن لوگ پھنسیں گے تو کیا دیکھیں گے؟ ربنا ابصرنا فرجعنا نعمل صالحا، ہم نے دیکھ لیا، تجھ پر ایمان لائے، واپس دنیا میں بھیج دے۔ پلک جھپکنے کے برابر تیری نافرمانی نہیں کریں گے، پلک جھپکنے کے برابر تجھے ناراض کرنے والے اعمال نہیں کریں گے، تیری رضا، تیری جستجو میں اپنی زندگی لگا دیں گے، کھپا دیں گے، مٹا دیں گے۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، دنیا میں جوانی کے لمحات ملے، الفوان شباب اللہ نے دیا تھا، اسے تم نے کہاں استعمال کیا، اپنی جوانی کو کہاں ختم کر کے آیا، اور دنیا میں صحت دی تھی اسے کہاں لگا کے آیا، دنیا میں مال دیا تھا اسے کہاں خرچ کیا، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے فرصت کے لمحات دیے تھے اس کا کہاں استعمال کیا۔ ارے زندگی کی نعمت دی، کچھ نہ کر سکا، کم از کم 2 قطرے آنسو کے بہا لیتا، یہ 2 قطرے جہنم کی آگ کو بجھانے والے تھے، لیکن تم نے دنیائی کو سب کچھ سمجھ بیٹھا اور اللہ کی نعمتوں کا استعمال کرتے رہے اور اس کی نافرمانی کرتے رہے، اس کی ناشکری کرتے رہے۔ اللہ نے فرمایا سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، اللہ نے ڈھیل دی ہے اس طور پر کہ انہیں خود پتہ نہیں کہ میں کون ہوں، دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ اولئک الذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون۔ اللہ دوسری جگہ فرماتے ہیں جن لوگوں نے اپنے رب کو بھلا دیا، اللہ نے انہیں کیا سزا دی دنیا کے اندر؟ فانساہم انفسہم، انہیں اپنے آپ سے بے خبر کر دیا، انہیں اپنا ہی پتہ نہیں کہ میری آخرت یہاں تباہ ہو رہی ہے، دنیا تو آباد ہو گئی لیکن آخرت برباد ہو گئی، اور مال تو کما لیا لیکن سچائی برباد ہو گئی، جو ہے عزتیں تو بٹور لی، میرے اوپر اللہ کے جو ہے سزائیں یہی اللہ نے میرے اوپر قیامت کے دن منتخب کر دی۔ اسے اپنا احساس نہیں، دنیا کی گہرائیوں میں ڈوبتا جا رہا ہے، دین سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ تمہیں عرض کر رہا تھا اللہ نے بے شمار نعمتیں دی، تو اس میں سے عظیم ترین نعمت ہے رمضان کا مل جانا۔ رمضان کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، رمضان کریم اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اب دیکھیے
رمضان کا ایک ہے رمضان میں عبادت کرنا، ایک ہے رمضان کا ادب و احترام کرنا۔ جو لوگ تندرست ہیں، جو لوگ چوکس ہیں، اور جو لوگ جن کے اندر اعضاء بدنیہ میں قوت ہے اور ان کے اعضاء مضبوط ہیں، عبادتیں کریں، ریاضتیں کریں، نوافل پڑھا دیں، نمازیں کثرت سے پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، قرآن کریم کے نسخے ختم کریں، اور راتوں کی تنہائیوں میں کھڑے ہو کر اللہ کے حضور آنسو بہائیں، اور سجدوں میں اپنی راتیں کاٹیں، کبھی قیام میں اپنی راتیں کاٹیں، کبھی اللہ کے حضور گڑ گڑائیں، اپنی طاقت کو، اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگائیں۔ اب جو لوگ کمزور ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے، جن کا شرعی عذر ہے، شریعت نے جن کو رعایت دی، اب یہ زندگی میں کبھی طاقتور ہونے کی امید نہیں، اب یہ زندگی میں کبھی یہ صحت یاب ہونے کی امید نہیں رکھتے، تو شریعت نے ان کو رعایت دی کہ تم روزے کا فدیہ دو۔ روزے کا فدیہ ایک صدقہ فطر ہے۔ اب دیکھیے، رمضان کریم کے آداب کا لحاظ رکھنا چاہیے، لیکن ہم رمضان کریم کے آداب کی کہاں رعایت کرتے ہیں، کہاں لحاظ رکھتے ہیں۔ ایک بزرگ نے واقعہ بیان کیا کہ میں نے دیکھا ایک شخص مجوسی تھا اور وہ رمضان کریم میں کھلے عام کھا رہا تھا، تو اس کے باپ نے اسے ڈانٹ لگائی، شرم نہیں آتی تجھے؟ یہ رمضان کریم کا مہینہ، اللہ تعالیٰ کا مہینہ، مسلمانوں کا مقدس مہینہ، یہ سویرے سے لے کر شام تک پانی کا ایک قطرہ بھی حلق سے نیچے اترنے نہیں دیتے، اور تو ایسا بدبخت اور نالائق ہے کہ ان کے سامنے کھلے عام کھا رہا ہے۔ ڈانٹ لگائی۔ کون؟ مجوسی، یہودی، کافر، غیر مسلم، اللہ کا انکار کرنے والا۔ تو بزرگ کہتے ہیں کہ بات آئی چلے گئی، اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا باپ کا۔ چند دنوں کے بعد میں نے خواب میں دیکھا کہ اس کا باپ جو غیر مسلم تھا وہ جنت کے باغوں میں ٹہل رہا ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، یہ کیا معاملہ تمہارے ساتھ ہو گیا؟ تم تو اللہ کے منکر تھے، تم تو غیر ایمان والے تھے، یہ سب کیسا تمہارے ساتھ معاملہ پیش آیا؟ تو اس نے کہا کہ ایک وقت میں نے رمضان المقدس کے احترام میں ایک دفعہ اپنے بیٹے کو اس طرح ڈانٹ لگائی تھی، یہ ادا اللہ کو ایسی پسند آ گئی، ایسی بھا گئی کہ اللہ نے مرنے سے پہلے کلمہ طیبہ جاری فرما دیا۔ اللہ اکبر، یہ ادب ہے رمضان کریم کا۔ اب ہم دیکھیں رمضان کریم میں کتنا ادب کرتے ہیں۔ کھلے عام بازاروں میں ہوٹلیں کھل گئی مسلمانوں کی، کھلے عام بازاروں میں بیڑی پی رہے ہیں مسلمان، کھلے عام پانی پی رہے ہیں مسلمان، کھلے عام کھا رہے ہیں مسلمان۔ ایک زمانہ اور ایک دور ہم پر ایسا بھی باحیا والا تھا، ایسا دور ہم پر شرم والا تھا۔ مسلمانوں کی ہوٹلیں ہوتی تھی تو وہ اپنی ہوٹلوں پر پردہ کر لیا کرتے تھے تاکہ روزے دار یہاں سے گزرے تو اسے ہوٹل نظر نہ آئے۔ یہ مسلمانوں کے ایک زمانے میں غیرت تھی، مسلمانوں کے اندر شرم تھی، مسلمانوں کے اندر حیا تھی، اور ان کے اندر یہ تقدس کا یہ حال تھا۔ آج ہمارا حال دیکھ لیں، کتنی بے ادبی ہمارے اندر آ گئی۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، باپ کے سامنے بیٹا اونچی آواز سے بات کرتا ہے اور باپ بھی کچھ نہیں کہتا، جی زمانے کا بڑا پڑھا لکھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، عشرہ مبشرہ بیٹھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال پوچھا، بتاؤ مجھے ایسا کون سا درخت ہے جس کا پھل بھی فائدہ دیتا ہو، جس کے پتے بھی فائدے دیتے ہوں اور جس کی ٹہنیاں بھی فائدے دیتے ہوں؟ تو تمام نے خاموشی اختیار کی، کسی نے جواب نہ دیا۔ اس مجلس میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما تھے۔ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دے دیا، سب اپنے گھروں کو پلٹنے لگے۔ جب گھر کو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو انہوں نے اپنے والد صاحب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ابا حضور آپ جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سوال کیا تھا اس سوال کا جواب میں جانتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگا، ارے بیٹا جب تمہیں پتا تھا تو بتا دیتے تاکہ حضور کے سامنے میرا نام اونچا ہو جاتا، حضور کی نگاہوں میں معزز ہو جاتا، حضور کی نگاہوں میں بڑھ جاتا، اور میرے محبوب کی نگاہ میں کوئی بڑھ جائے اس سے بڑی چیز میرے لیے کیا ہو سکتی؟ تم نے کیوں جواب نہ دیا؟ تو کیا خوبصورت جواب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ سنیے
سنیے، جس مجلس میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تھا، اس مجلس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص موجود تھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص موجود تھا جس سے شیطان بھاگتا تھا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص موجود تھا جس سے فرشتے حیا کرتے تھے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ جیسا شخص موجود تھا۔ میں نے یہ ادب کے خلاف سمجھا، اتنے بڑے بڑے کبار صحابہ موجود ہوں، ان کے سامنے میں بچہ اس کا جواب دے دوں، معلوم ہونے کے باوجود میں نے خاموشی اختیار کرنا پسند کیا۔ ادب کا یہ عالم تھا۔ اب دیکھیے ڈائننگ ٹیبل پر باپ بھی بیٹھا ہے، بیٹا بھی بیٹھا ہے، اور اولاد بھی بیٹھی ہے، رشتہ دار بھی بیٹھے ہیں، ایک سوال اور ایک گفتگو، ایک بات بازو ایک رشتہ دار نے پوچھ لی یا باپ کے دوست نے کہہ دی، ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر بیٹا جو ہے اپنی گفتگو چالو کر دیتا ہے، اپنی بڑبڑاہٹ چالو کر دیتا ہے۔ بازو والے کہتے ہیں ذرا اپنے بیٹے کو خاموش کروائیے، ذرا بیٹھے، بڑے حضرات بیٹھے ہیں، ادب یہ ہے کہ یہ خاموش رہیں۔ تو باپ کیا کہتا ہے، جی ہمارا بیٹا وہ جو ہے گریجویشن کیا ہے، پڑھا لکھا ہے، ذرا وہ زمانے کو جانتا ہے، اگرچہ کہ یہ لوگ زمانے کے محاورات سے واقف نہیں ہے، زمانے کی نئی نئی ٹیکنالوجی اور گفتگو سے واقف نہیں ہے، اگرچہ کہ یہ لوگ بھی زمانے کے حالات سے پسے ہوئے ہوتے ہیں اور زمانے کے حالات سے پچھاڑے گئے ہوتے ہیں، باوجود اس کے بیٹا بڑوں کے سامنے بک بک کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ ادب کے خلاف ہے۔ اور صحابہ کا ادب دیکھیے، اور ہمارے اندر کتنا ادب ہے، نہ قرآن کا ادب ہے، نہ علماء کا ادب ہے، نہ رمضان کا ادب ہے، نہ نمازوں کا ادب ہے، نہ مسجد کا ادب ہے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ آج شرابی تھے، اللہ والے بننے سے پہلے نشے کی حالت میں جا رہے ہیں، اور نشے کی حالت میں باٹل ہاتھ میں ہے، اور جاتے ہوئے نظر پڑی نیچے، اور اس پر کیا لکھا ہوا تھا کاغذ پر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا نام پڑا ہوا دیکھا تو فوراً اسے اٹھایا اور جو ہے اسے صاف کیا اور خوشبو لگائی اور اسے اونچی جگہ پر رکھ دیا، پھر میخانہ شراب پینے چلے گئے۔ وقت کے ولی کو الہام ہوا، جا بشر کو ڈھونڈ اور اسے میرا سلام دے کہ بشر اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ وقت کا ولی اللہ بشر حافی کو ڈھونڈ رہا ہے، لوگوں سے پوچھا ہے بشر کون ہے؟ لوگوں نے کہا تمہیں اس سے کیا کر، تم رہے اللہ والے ٹھہرے، وہ ایک شرابی کبابی اور جو ہے زمانے کا بڑا جو ہے میخانے میں پڑا رہنے والا، تمہیں اس سے کیا کر؟ اس نے اللہ والے نے کہا تمہیں اس سے کیا کر، تم مجھے پتہ بتا دو۔ تو انہوں نے کہا وہ تمہیں میخانے میں ملے گا۔ میخانہ گئے، اب دستک دے رہے ہیں، اب بشر تو ساقی میخانہ نے پوچھا تمہیں کس سے ملنا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں بشر کا ملنے والا ہوں، ذرا اسے بلائیے۔ تو وہ شخص جا کر بشر کو کہنے لگے، تو بشر نے کہا میرا تو کوئی ایسا ملنے والا نہیں۔ تو بشر حافظ نشے کی حالت میں ڈولتے ڈولتے دروازے تک گئے۔ وقت کے ولی نے کہا اللہ نے تمہارے نام سلام بھیجا ہے، اور کہا کہ جو اللہ کے نام کا تم نے ادب کیا، احترام کیا، اس کے بدلے نے اللہ نے تمہارے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ تو حضرت بشر حافظ رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ علیہ نشے کی حالت میں تھے، لیکن جب اللہ کا سلام ان کے نام پر آیا ہے تو یہ نشہ اس سے بھی بڑھ گیا۔ اس وقت ان کے پیر میں جوتے نہیں تھے، تو انہوں نے کہا جس وقت اللہ کا سلام میرے نام پہ آیا ہے اس وقت میں نے پیر میں چپل نہیں پہنے۔ ساری زندگی انہوں نے چپل نہیں پہنے، جوتے نہیں پہنے، اس کو اپنے آپ کے لیے اس کو بیدی بھی سمجھتے تھے کہ اللہ کا سلام بغیر جوتے کی حالت میں میرے نام پر آیا ہے۔ ساری زندگی بغیر جوتوں کی گزار دی۔ اللہ نے کرم کیا ان کے ساتھ کیا، جہاں سے بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ گزرنا ہوتا تھا اس راستے میں جانور اور پلید گوبر نہیں کیا کرتے تھے۔ ایک دن ایک شخص نے دیکھا اپنے جانوروں کو لے جاتے ہوئے، جس راستے سے بشر حافظ نے گزرنا تھا اس راستے میں جانور نے گوبر کر دیا، تو اس نے کہا یا ایھا الناس، اے لوگوں سن لو بشر حافظ انتقال کر گئے۔ لوگوں نے کہا تمہیں کیسے معلوم؟ تو انہوں نے کہا دیکھتے نہیں یہ راستہ بشر حافظ کا ہے، آج جانور نے یہاں پر پلید کر دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بشر حافظ انتقال کر گئے، آج یہاں سے نہیں گزریں گے۔ لوگ دوڑ گئے تو واقعی حضرت بشر حافظ کا انتقال ہو گیا تھا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ درس دے رہے ہیں حدیث کا، حضرت بشر حافظ سادہ لو انسان وہاں سے گزرے تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے۔ وہ لوگوں نے کہا آپ زمانے کے فقیہ، آپ زمانے کے علامہ، آپ زمانے کے امام،
ایک آدمی یہاں سے گزرا، آپ کھڑے ہو گئے، کیا ماجرا؟ فرمایا لوگوں جس رب کو میں جانتا مانتا ہوں بشر حافظ اس رب کو جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے اکرام اور اعزاز، یہ نعمتیں، یہ عزتیں کب دی؟ جب انہوں نے اللہ کے نام کا ادب کیا۔ ادب ہمارے اندر ہونا چاہیے، کچھ نہ ہو لیکن ادب ضرور ہو۔ آج دیکھیے رمضان کے مہینے کا ادب کیا ہے؟ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھیں۔ رمضان کے مہینے کا ادب کیا ہے؟ رمضان کے مہینے میں تراویح پڑھیں۔ رمضان کے مہینے کا ادب کیا ہے؟ رمضان کے مہینے میں مسجدوں کو آباد کریں۔ رمضان کے مہینے کا ادب کیا ہے؟ رمضان کے مہینے میں زبان پر سچائیوں اور صداقتوں کو قائم کریں۔ رمضان کے مہینے کا ادب کیا ہے؟ زراعت تجارتوں کو کم کر کے عبادتوں کو بڑھا دیں۔ لیکن آج ہم اس کے برعکس کر رہے ہیں۔ یہ آداب کے خلاف ہے کہ نہیں ہے؟ ذرا ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اپنا حساب کر لو، 5 نمازیں پڑھی کہ نہیں پڑھی، روزے رکھے کہ نہیں رکھے، سچائی تمہاری زبان پر آج کے دن قائم رہی کہ نہیں رہی، لوگوں سے تم کو فائدہ پہنچا کہ نہیں پہنچا، آنکھیں اللہ کے کلام کی طرف بھٹکی یا سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کر گندگی اور غلاظتیں کی طرف بھٹکی، اور زبان تمہاری صداقت کا پے کر رہی یا زبان سے گانے اور مغلظات بکتے رہے، ان کانوں سے کلام پاک سنا کہ یہ نغمے سنے، دماغ تمہارا دین کے بارے میں سوچتا رہا، ایمان کے بارے میں سوچتا رہا، آخرت کی فکر کرتا رہا یا دنیا کے مکر و فریب کرتا رہا، یہ دل تمہارا جس میں اللہ کی محبت کو بسانا چاہیے، یہ دل تمہارا جس میں کلام اللہ کی محبت کو بسانا چاہیے، وہ دل پاک تھا یا حسد بغض کینہ کپٹ سے تم نے اسے کچرے کا ڈبہ بنا کر رکھ دیا، غلاظتوں کا ڈھیر بنا دیا؟ اگر ایسا ہے تو سونے سے پہلے اللہ سے استغفار کرو، توبہ کرو، اگر نیکیاں کی ہیں، سچائیاں تمہارے اندر رہی ہیں تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تمہارا حساب لے لے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ سریع الحساب، اللہ بہت جلد حساب لینے والے ہیں، بہت جلد۔ کہتے ہیں لوگ 60-70 سال زندگی تو بہت چھوڑی، بہت بڑی ہے، اللہ کہتے ہیں بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں جب قیامت میں کھڑے ہوں گے ایک دن ہوگا 50,000 سال دنیا کے گزر جائیں گے، تب معلوم ہوگا ہمیں کہ دنیاوی زندگی کتنی مختصر تھی، دنیاوی زندگی تو دھوکے کا گھر تھی، آج نہیں تو کل قیامت کے دن ضرور معلوم ہوگا۔ تو ہم اپنا جائزہ لیں، روزہ رکھنے کی فکر کریں، بغیر شرعی عذر کے روزہ نہ قضا کرنے دیں، اور بغیر شرعی عذر کے تراویح نہ چھوڑیں۔ تراویح کو اللہ نے ہمارے لیے ایک نعمت کی چیز بنایا، تراویح دل جمعی کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ تراویح کو مکمل پڑھیں، ساتھ میں تہجد کا اہتمام کریں اور نوافل کو اپنی کثرت سے بڑھا دیں۔ نوافل پڑھیں گے فرض کا درجہ، فرض پڑھیں گے 70 فرضوں کا درجہ۔ اب ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں، فرض کے علاوہ نوافل نہ ہماری زندگی میں ہے نہ سنن ہماری زندگی میں ہے۔ کم از کم اللہ ایک رحمت کی بہار رمضان میں چلا دیتے ہیں، پتھر دل بھی موم ہو جاتے ہیں، بخیل بھی سخی ہو جاتے ہیں، گنہگار بھی ایک مہینے کے لیے نیکوکار بن جاتے ہیں، اور اپنے اوپر شرافت کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں اور اپنے اوپر شرافت کا میک اپ لگا لیتے ہیں۔ وہ شخص ہے جو ہے وہ شخص کیڑی تھا، گنڈا تھا، اعتکاف میں وہ بیٹھ گیا تو اسے معلوم ہوا فلاں جگہ دنگا ہو گیا، فلاں نے میری عزت نکال دی، تو اس نے اعتکاف کی حالت میں کیا کہا؟ ارے ابھی ذرا میں اعتکاف میں ہوں، ذرا رمضان ہونے دے، تجھے بتاؤں گا میں کون ہوں۔ علماء کہتے ہیں یہ جو تم نے نیکی کا میک اپ یہ تمہیں جو اپنے اوپر لگایا ہے اس کو اپنی ساری زندگی کے اندر لگا لو۔ یہ جو تم نے نیکی کا میک اپ اپنے اوپر اوڑھ لیا ہے وہ ساری زندگی کے اوپر اوڑھ لو، اللہ تمہاری زندگی اور دنیا بھی بنا دیں گے، اللہ آخرت بھی بنا دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔